بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھیو اور دوستو، یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور اس مہینے کی فضیلت اور برکت حاصل کرنے کے لیے خاص طور پر لوگ جو صاحب اموال ہیں، جو مال و دولت والے ہیں، وہ کوشش کرتے ہیں کہ اسی مہینے میں زکوٰۃ نکال کر غریبوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ آج کی اس پہلی کلپ میں آپ کے سامنے کچھ بنیادی باتیں زکوٰۃ کے حوالے سے آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ زکوٰۃ اسلام کا ایک مستقل ایک نظام ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زکوٰۃ کو فرض کیا ہے۔ قرآن مجید کی کئی آیتوں میں اس کی فرضیت کا ثبوت ملتا ہے، اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے، اس میں سے ایک زکوٰۃ بھی ہے۔ تو زکوٰۃ ایک مستقل نظام ہے اسلام کا، اس سے انکار کی گنجائش بالکل نہیں ہے۔ جو اس سے انکار کرے گا، زکوٰۃ کی فرضیت کا جو منکر ہوگا، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی کی وفات کے بعد جن لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا، ان سے قتال کرنے کا حکم دیا۔ تو زکوٰۃ ایک مستقل ایک نظام ہے۔ زکوٰۃ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صاحب مال پر جو فرض کیا ہے، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد اور حکمت ہے۔ قرآن مجید کی ایک آیت میں ہے، سورہ توبہ کی، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے مال لیجیے، آپ ان کے مالوں میں سے صدقہ وصول کیجیے، زکوٰۃ وصول کیجیے۔ اس سے ایک تو خود صاحب مال کی طہارت ہوگی، صفائی ہوگی، اور خود مال کی بھی صفائی ہوگی۔ اور زکوٰۃ دینے سے ساتھیوں مال میں کمی نہیں ہوتی، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالی مال میں اضافہ کرتا ہے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات۔ سود سے مال کی برکت ختم ہوتی ہے، اور زکوٰۃ سے مال میں اضافہ ہوتا ہے، اس میں برکت ہوتی ہے۔ تو زکوٰۃ نکالنے سے پہلے ہمارے دل میں کوئی تنگی نہیں ہونی چاہیے۔ خوش دلی کے ساتھ اسے عبادت سمجھ کر، اسے فرض سمجھ کر، اللہ کا حکم سمجھ کر، اس کے پیچھے جو مقاصد ہیں اسے سامنے رکھتے ہوئے خوش دلی کے ساتھ ہر مسلمان کو جو صاحب اموال ہیں انہیں زکوٰۃ نکالنا چاہیے۔ زکوٰۃ کن چیزوں میں فرض ہے ساتھیوں؟ اس کی جو زکوٰۃ کی جو صنفیں ہیں، جو زکوٰۃ کی جو چیزیں جن میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، وہ تقریباً 4 طرح کی ہیں۔ وہ ایک تو یہ ہے کہ زمین سے نکلنے والے جو اناج ہیں اور معادن ہیں، دھات وغیرہ، اس میں زکوٰۃ ہے۔ جو پھل اور سبزی وغیرہ ہے، اس کے بیچنے پر زکوٰۃ ہے۔ پھل اور سبزی میں کے بیچنے کے بعد جو پیسہ حاصل ہوتا ہے، اس پر جو سال گزرتا ہے، اس میں زکوٰۃ ہے۔ نمبر 2 ساتھیوں، چوپائے میں زکوٰۃ ہے۔ مثال کے طور پر گائے، بکری، اونٹ، گائے اور بکری میں زکوٰۃ ہے، اور اس کی ایک مقدار ہے۔ جس طرح اناج اور غلے کی مقدار ہے کہ اتنا اس کے پاس غلہ اور اناج ہو، زمین سے جو نکلنے والے غلے اور اناج ہیں، جب اس مقدار میں پہنچ جائیں، اس کی جب کٹائی کا وقت ہو اور اتنی تعداد میں ہو، اتنی مقدار میں، اتنے وزن میں ہو، تو اس میں زکوٰۃ ہے۔ اسی طرح ساتھیوں، جو بہیمۃ الانعام ہے، جو چوپائے ہیں، اونٹ، گائے اور بکری، اس کی بھی ایک مقدار ہے۔ اس مقدار کے بعد اس میں زکوٰۃ فرض اور واجب ہوتی ہے۔ نمبر 3، سونا اور چاندی۔ جس کے پاس سونا اور چاندی ہے، اس میں ساتھیوں اسے زکوٰۃ نکالنا ہے۔ جو قیمتی موتیاں ہیں اور ہیرے وغیرہ ہیں، اس میں بذات خود زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن اگر اسے بطور تجارت کے رکھا جائے، اسے تجارت کی غرض سے اگر اپنے پاس رکھا جائے، تو اس میں زکوٰۃ ہے۔ نمبر 4 ساتھیوں، تجارتی چیزیں، جن چیزوں کو ہم نے
بیچنے کے لیے رکھا ہوا ہے، ایسی چیزوں میں کیا ہے؟ زکوٰۃ ہے۔ لیکن جو استعمال کی چیزیں ہیں جیسے گاڑی وغیرہ ہے، گھر ہے، اس میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ تو جو تجارت کی چیزیں ہیں جسے ہم نے دکانوں میں یا اپنے گودام کے اندر یا اپنے گھروں کے اندر تجارت کی غرض سے رکھا ہوا ہے، ایسی چیزوں میں زکوٰۃ نکالنا واجب ہے اور ضروری ہے۔ ایک آخری چیز ساتھیو زکوٰۃ کے تعلق سے اس ویڈیو میں، اس پہلی ویڈیو میں، وہ یہ کہ جو غلہ اور جو اناج جو زمین سے نکلتا ہے اس کی زکوٰۃ اسی وقت واجب ہوتی ہے، اور جو چوپائے میں جو زکوٰۃ ہے اس کی مقدار اگر پوری ہو جائے اس میں اسی وقت زکوٰۃ ہے۔ لیکن سونا اور چاندی اور تجارتی جو چیزیں ہیں اس میں سال کا پورا ہونا ضروری ہے۔ ایک تو یہ کہ نصاب کا ہونا سونے چاندی میں، اس مقدار تک پہنچنا، اور نمبر 2 1 سال کا پورا ہونا۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں دین کے مسائل کو اچھی طرح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔